السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ 21 تاریخ کو وطن واپس آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے خوب تیاریاں کی جا رہی ہیں. خاص طور پر جو ہے سندھ میں بھی جو ہے خاص انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور یہاں کے جو کارکنان ہیں وہ ایک عرصے بعد جو ہے وہ کسی ایکٹیویٹی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہاں کے جو سینئر رہنما ہیں جن کا تعلق سندھ سے ہے، کراچی سے ہے، وہ بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اور خاص توجہ دی جا رہی ہے کہ جو کارکنان ہیں سندھ کے ان کو کسی طرح سے وہ جگایا جائے، کیونکہ کئی عرصے سے جو ہے وہ غیر فعال تھے، تو اس کی وجہ سے کارکنان بھی جو ہے وہ سائیڈ لائن پہ تھے. لیکن اب جو ہے تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے کارکنان کو یہاں سے جو ہے قافلے کی صورت میں جو ہے باقاعدہ نواز شریف کے استقبال کے لیے یہاں سے لے جایا جائے. اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے سینئر رہنما، نواز شریف کے پرانے ساتھی اور سابق سینیٹر سلیم ضیاء صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، کس طرح سے یہاں سے قافلے جائیں گے، اور یہاں سے کارکنان کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہوگی، اور آئندہ کا پلان کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام اسد، کیا حال ہے؟ خرید ہے جی اللہ کا شکر سر، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ کافی تیاری ہو رہی ہے، ایک عرصے بعد جو ہے نون لیگ جو ہے ہمیں سندھ اور کراچی میں جو ہے فارم میں نظر آ رہی ہے، اور ایکٹیویٹیاں کی جا رہی ہیں، کیمپ لگائے جا رہے ہیں، اور کافی عرصے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینر وغیرہ اور اس طرح کے پوسٹر بھی نواز شریف کے جو ہے وہ شہر میں لگ رہے ہیں. تو کیا پلان ہے آپ کا؟ کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ یہاں سے کس طرح کارکنان جائیں گے؟ ذرا اس تفصیل میں بتائیے گا ہمیں. اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ ایک 13 رکنی کمیٹی بنائی ہے مریم نواز صاحبہ نے، اور اس کی سربراہی کر رہے ہیں ہمارے جناب بشیر میمن صاحب، سابق ڈی جی ایف آئی اے، اور ان کے ساتھ 12 رکنی لوگ بھی ساتھ ہیں. پلس یہاں کے جو ہماری تنظیم کے لوگ جو ہیں، ڈسٹرکٹ کے صدور، ڈسٹرکٹ کے جنرل سیکرٹریز، اور جو منتخب ہمارے یہاں پر کاؤنسلرز ہیں، چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، سابق ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان سب کو متحرک کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ایک بڑا قافلہ سندھ سے جائے گا. تقریباً کتنے لوگ یہاں سے جائیں گے اور کس طرح سے جائیں گے؟ کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ دیکھیں اسد، کچھ لوگ تو روانہ ہو چکے ہیں، جو زیادہ ایگر ہیں وہ تو ابھی سے روانہ ہو چکے ہیں، لیکن پارٹی نے ایک منظم طریقے سے لے جانے کے لیے، تاکہ ایک ہی جگہ جائیں تاکہ تکلیف بھی نہ ہو، تو 2 ٹرینوں کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں ہمارے لوگ جائیں گے. ایک 20 تاریخ کو یہاں سے ٹرین روانہ ہوگی، 21 کو پہنچے گی، اور 21 کو وہیں سے وہ لوگ اپنا جلسہ گاہ میں پہنچیں گے، یعنی منار پاکستان میں پہنچیں گے، اور 22 اگلے دن وہاں سے واپس روانہ ہو جائیں گے جلسے کے بعد. تو ان کے لیے آنے جانے کا انتظام کیا گیا ہے. ان کے لیے رہائش اسی ٹرین میں ہوگی ان کی رات کے لیے، اور کھانے پینے کا انتظام بھی اسی ٹرین میں کیا گیا ہے. اچھا، ٹرین کے ذریعے یہاں سے جو ہے وہ قافلے باقاعدہ روانہ ہوں گے. تو سر یہ بتائے گا کہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے سندھ میں کیا پوزیشن ہے نون لیگ کی، اور کیونکہ آئندہ الیکشن بھی ہیں، اس حوالے سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور آئندہ جو ہے جو آپ کے مد مقابل جو پارٹیاں ہوں گی تو کس طرح مقابلہ کریں گے؟ کیا تیاریاں آپ کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ابھی بھی نواز شریف کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں باتیں کرنے کے لوگ تو بہت سارے لوگ ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں، مینیفیسٹو بھی بناتے ہیں، الیکشن مینیفیسٹو بھی بنتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہوتا ہے اس پہ. لیکن نواز شریف کی ٹریک ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی کراچی ہے جہاں پر دوپہر کے بعد لوگ نکلتے نہیں تھے، اور یہاں پر ایک پورا ڈاکو راج تھا، پورا یہاں پر گینگ وارز ہو رہی تھیں، مار کٹائی ہو رہی تھی، لاشیں اٹھ رہی تھیں، اور کراچی میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ عجیب و غریب حالات تھے. ان چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان حالات کو درست کرنے کے لیے انہوں نے سب کو ساتھ دیا. انہوں نے صوبائی حکومت کو ساتھ دیا، فوج کو ساتھ دیا، رینجرز کو ساتھ دیا، پولیس کو ساتھ دیا، سول سوسائٹی کو ساتھ دیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ دیا. اور اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے قائم علی شاہ صاحب، اس کا کپتان بنایا تھا کہ خود کوئی کریڈٹ نہ لیں. وہ کریڈٹ کے چکر میں نہیں تھے، وہ چاہتے تھے تاکہ سارے مل کر کام کریں تاکہ کراچی میں امن ہو سکے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہی کراچی جہاں پر کوئی باہر نہیں نکلتا تھا، خاص طور پر جو مخصوص ایریاز ہیں معاف کیجیے گا، تو وہ سب لوگ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کراچی میں امن قائم ہوا، اور یہاں پر امن طریقے سے جلسے جلوس، شادیاں، بیاہ یہ ہونے لگے. ورنہ تو ساری چیزیں رک گئی تھیں. کراچی تو پورے ایک اسٹینڈ سٹل پہ تھا، بالکل رکاوٹ آ گئی تھی ہر کام میں.
تو وہ جانتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اس نے صرف کراچی میں نہیں بلکہ نارتھ وزیرستان میں امن لے کر آئے اور پاکستان کے اندر ایک سڑکوں کا جال بچھایا. پاکستان کے اندر جو بجلی کی بہت شدید کمی تھی اس کو بھی خاصی حد تک پورا کیا. اور اسی طرح سی پیک کا جو معاہدہ کیا اس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ڈیلیور کر سکتا ہے, اس کی ویژن جو ہے اس کے پاس ہے, سیاسی ویژن بھی ہے. اور یہ بنیادی طور پر وہ اس وقت جو آ رہے ہیں وہ اکانومی پہ زور دینے آ رہے ہیں, معیشت پہ زور دینے آ رہے ہیں. کسی سے کوئی بدلہ, کوئی ریونج, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ صرف چاہتے ہیں جو پاکستان ایک دلدل میں پھنس گیا ہے اس سے کسی طرح اس کو نکالنے میں پوری اپنا رول ادا کریں. اچھا یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب کو جو اس وقت چیلنجز ہیں, کیسز بھی ہیں, وہ سزا یافتہ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے واپس جب وہ آئیں گے تو ان کے خلاف کیسز بھی اوپن ہو سکتے ہیں, ممکن ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے, اس طرح کی افواہیں بھی ہیں. اور اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں کہ ان کے آنے کے بعد کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ وہ گرفتاری سے نہیں ڈرتے. آپ کو یاد ہوگا جب ان کی اہلیہ شدید بیمار تھیں, شدید, بلکہ مجھے کہنے دیں کہ بستر مرگ بھی تھیں, تو وہ ان کو چھوڑ کر آئے. صرف ان کو چھوڑ کر ہی نہیں آئے بلکہ اپنی بیٹی میاں نواز شریف صاحب جو ہے اپنی بیٹی جو ہے مریم نواز صاحبہ کو بھی ساتھ لے کر آئے. وہ بھی ساتھ آئیں ان کے, اور ان کو پتہ تھا کہ وہ ان کے علم میں تھا کہ میں نے سیدھا جیل جانا ہے, یہ ان کو علم میں تھا. لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ آئے, لاہور میں رکے, اور پھر ظاہر ان کو جیل میں لے جایا گیا. تو وہ تو جیلوں سے تو ڈرنے والے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی حکومت میں, عمران خان کی حکومت میں, کون سا لیڈر ہے ایسا ہمارا جس کو جیلوں میں عرصہ دراز تک نہیں ڈالا گیا, خواہ وہ مریم نواز صاحبہ ہوں, شہباز شریف ہوں, حمزہ نواز ہوں, حقان عباسی صاحب ہوں, اپنے احسن اقبال صاحب ہوں, آصف, خواجہ آصف ہوں, خواجہ جتنے بھی ہماری قیادت تھی وہ ساری تقریباً جیلوں میں تھی, اور ان کی تو ضمانت بھی نہیں ہوتی تھی. اور تو اب تو وہ وقت نہیں ہے. اب تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھرپور طور پر اس میں حصہ بھی لیں گے اور بہادری سے اور دلیری سے اپنے لیڈر کا استقبال بھی کریں گے. اچھا ابھی بتائیے گا کہ جیسا سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں, یا پچھلے الیکشن میں بھی جو ہوا, عمران خان جو الیکشن جیتے, یا اس کے بعد جو وہ جلسے بڑے کرتے تھے, ان کی جو مقبولیت تھی, کیا اب وہ اسی طرح برقرار رہے گی, اس میں کمی آئی ہے کوئی؟ دیکھیں, جو واردات انہوں نے 9 مئی کو ڈالی تھی اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ یکے بعد دیگر جتنے بھی اس میں جو لوگ ان کا ذہن قبول, انہوں نے اس واردات کو قبول نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے تو وہ کام کیا جو بھارت نہیں کر سکا. بھارت سوچ نہیں سکتا وہ کام کرنے کے لیے کہ یہاں پر GHQ پر حملے ہوں, کور کمانڈر کے گھروں پہ گھس جائیں, اس کو آگ لگا دیں, یا قائد اعظم کے پرانے جو ساتھی ہیں ان کی تصویریں پھاڑ دیں. تو اس طرح کی چیزوں سے ان کی جو ایک مقبولیت تھی اس میں شدید کمی آئی. اور دیکھا آپ نے ہر روز درجنوں کے حساب سے ان کی قیادت کے لوگ جو ہے استعفیٰ دے رہے ہیں اور کنڈیم کر رہے ہیں, اس کی مذمت کر رہے ہیں عمران خان کی کہ یہ آپ نے کارروائی جو ہے غلط کی ہے اور ہمیں غلط راہ پہ لگا دیا. خصوصی طور پر نوجوانوں کو انہوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے, اتنا جھوٹ بولا کہ جس کا حساب کوئی نہیں. آپ کو یاد ہوگا, یہ تو کل کی بات ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی اور 50 لاکھ گھر بنیں گے. یہ تو ایک بنیادی چیز تھی, باقی تو اور بہت ساری چیزیں کی. اور وہ سلطنت مدینہ بنانے کے لیے بھی انہوں نے بات کی. آئندہ کا مستقبل کیا دیکھنا ہے عمران خان صاحب کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مستقبل تو کافی تاریک مجھے نظر آتا ہے, اس کی پارٹی کا بھی, کیونکہ ان کی وجہ سے تو لوگ بہت مایوس ہوئے ہیں. اور وہ ابھی اس وقت جو حالات جو پہنچے ہوئے ہیں پاکستان کے, وہ انہی کی وجہ سے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو IMF سے معاہدہ جو کیا ہم اس کو بھگت رہے ہیں. وہ تو شکر ہے کہ ابھی جو 16 مہینے کی جو ہماری حکومت تھی
وہ پی ڈی ایم کی بنیادی طور پر پی ڈی ایم کی حکومت تھی، مسلم لیگ نون کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کافی چیزوں کو سنبھالا گیا اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو کامیابی سے نکالا گیا۔ اچھا سر بتائیے گا کہ اس طرح کی افواہیں بھی ہیں کہ میاں صاحب ہو سکتا ہے نہ بھی آئیں، تو اس طرح کا کوئی ہے ڈاؤٹ کہ وہ نہ بھی آئیں یا کنفرم وہ 21 کو آ رہے ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرا خیال مذاق ہو سکتا ہے۔ نہیں، وہ بالکل سنجیدگی سے بات ہو رہی ہے کہ وہ بالکل انشاءاللہ ضرور آئیں گے، 21 تاریخ کو ہی آئیں گے، 21 اکتوبر کو آئیں گے اور اسی سال آئیں گے، اس میں کسی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا اکثر جو ہے یہ خبریں چل رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ وہ موٹر سائیکل دی جائے گی کارکنان کو، کہیں جو ہے وہ کچھ چل رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کو دیگوں کا ذکر ہوتا ہے، کھانے کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ بڑے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں نون لیگ کی طرف سے، تو کیا وجہ ہے اس پہ؟ یہ سوشل میڈیا تو بادشاہ لوگ ہیں، وہ جو مرضی کہتے رہے، آپ کو پتا ہو وہاں تو بہت ساری خبریں آتی رہتی ہیں، مگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ از خود جو ہیں وہ بہت جوش و خروش ہے پورے پاکستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، ہر جگہ لوگ بہت پرجوش ہیں اور انشاءاللہ ایک بہت بڑا استقبال، تاریخی استقبال ہوگا نواز شریف صاحب کا۔ اچھا جو اعلانات سامنے آ رہے ہیں کہ بائکوں کے حوالے سے کہ کارکنان کو بائکیں دی جائیں گی، تو کیا سندھ میں بھی کچھ دینے جا رہے ہیں کیا کارکنان کو آپ؟ نہیں وہ بائکوں کا بھی، وہ تو ایک حلقے کے ایم این اے تھے، انہوں نے اپنے حلقے کے حوالے سے اعلان کیا تھا۔ ایک مخصوص حلقہ ہے لاہور کا، وہاں ان کے لیے انسینٹیو دینے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت تو پیٹرول بھی بہت مہنگا تھا اور مہنگائی بھی بہت ہے، تو ایک مخصوص حلقہ تھا، ایک ایم این اے صاحب ہیں، انہوں نے اپنے حلقے کے لیے اعلان کیا تھا۔ پورے پاکستان میں موٹر سائیکل دینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہم اس طرح کا جھوٹ نہیں بولتے کہ جناب 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر دیں گے۔ جو چیز ہونے والی ہے فیسیلیٹیٹ ضرور کر رہے ہیں، جیسے یہاں سے ہم لے کے لوگوں کو جا رہے ہیں، ٹرینوں میں لے کے جا رہے ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس میں کسی کو لالچ دینے کی بات نہیں ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو نون لیگ کی سندھ کی جو قیادت ہے، ان میں بھی کوئی جو ہے اس طرح کے معاملات ہیں، ناراضگیاں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ بشیر میمن صاحب کو اچانک سے لایا گیا ہے اور وہ لیڈ کر رہے ہیں سندھ کے معاملات کو، تو محمد زبیر صاحب کا سننے میں آ رہا تھا، یا 1-2 اور لوگوں کا سننے میں آ رہا تھا کہ کوئی ناراضگی چل رہی ہے، کوئی گروپنگ ہو رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ واقعی کوئی ایسی چیز ہے؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل غلط ہے بات، بالکل کسی قسم کا کوئی گروپنگ نہیں ہے۔ دیکھیں گروپنگ وہاں ہوتی ہے جہاں جو مرکزی قیادت اس کے خلاف ہو کوئی، اب جہاں بات آ جاتی ہے نواز شریف صاحب کی، اس کے بعد ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ابھی بھی اس وقت کوئی گروپنگ نہیں ہے۔ اور اب اگر ان کو بنایا گیا ہے بشیر میمن صاحب کو، تو یہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں ایڈمنسٹریشن کا پلس کاروبار کا، یہ ایک بڑے زمیندار گھرانے سے تعلق بھی رکھتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ سیاست میں حصہ بھی لیتے رہتے ہیں، یہ پوری سیاسی معاملات سے واقف ہیں۔ تو زبیر صاحب جو ہیں وہ بھی دن رات لگے ہوئے ہیں، آج کل آپ دیکھتے ہیں تقریباً ہر پروگرام میں ہوتے ہیں، دن میں میرے خیال 3-4-5 پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، سب میں وہ جاتے ہیں، دونوں جاتے ہیں، اندرون سندھ بھی جا رہے ہیں، کراچی میں بھی جا رہے ہیں، اور پوری طرح زور شور سے لگے ہوئے، کسی قسم کی کوئی ناراضگی، کوئی خفگی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کراچی میں جو امن و امان کی صورتحال پر آپ نے بات کی کہ میاں صاحب نے جو ہے یہاں پر جو ہے امن و امان کو بحال کیا، یہاں پر شہری باہر نہیں نکل سکتے تھے، تو آج بھی ایسی ہی صورتحال ہے کراچی میں، دن دہاڑے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، چھینا جھپٹی کی جا رہی ہے، تو اس صورتحال کا ذمہ دار کسے کہیں گے آپ؟ دیکھیں یقینی طور پر صورتحال ٹھیک نہیں ہے، جو چھوٹا کرائم ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، لوٹ مار کا پروگرام، کار سنیچنگ کا، ٹیلی فون سنیچنگ کا، ڈکیتیوں کی بھی شکایت آ رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری ظاہر ہے وہ حکومت پر ہی ہے، صوبائی حکومت پر ہے، اور رینجرز پر بھی ہے، پولیس پر بھی ہے، سول ایڈمنسٹریشن پر بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو نظر میں رکھیں اور ان چیزوں کو کنٹرول کریں۔ اچھا سر آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ سندھ میں سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے، انتخابی اتحاد کہیں اسے، کہ پیپلز پارٹی کے خلاف،
تو اس میں آپ لوگ بھی کیا شامل ہیں، اور اگر شامل ہیں تو کون کون اتحاد بنا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ شکست دے سکتے ہیں؟ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اتحاد بننے جا رہا ہے، کیونکہ سب پارٹیاں اپنے طور پر آزاد ہیں اور ابھی تو قبل از وقت ہے۔ یہ ایسے اتحاد عموماً اسد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری دنوں میں بنتے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی اتحاد بننا ہے، کوئی رائے، بات چیت چل رہی ہے اس طرح، جیسے ایم کیو ایم ہے، جی ڈی اے ہے، نون لیگ ہے، تو یہ مل کے کیا ایسا اتحاد بنا سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات چل بھی نہیں رہی اور میرے معلومات میں بھی نہیں ہے، اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر الیکشن میں ہوتی ہیں، لیکن وہ بالکل آخری مراحل میں جا کے ہوتی ہیں، جب وہ کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کے خلاف بٹھائے جاتے ہیں، لڑائے جاتے ہیں، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے، اس ٹائپ کی چیزیں آخری مراحل میں ہوتی ہیں، اور اس دفعہ بھی ہوں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوں گی ضرور، لیکن وہ آخری مراحل میں ہوں گی۔ اچھا سر، کراچی کا جو ہے دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں کہ مینڈیٹ ہمارا ہے، آبادی ہماری ہے، لوگ ہمارے ہیں، ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو، لیکن صورتحال جو ہے وہ اسی طرح سے یہاں پر اگر آپ ترقیاتی کام دیکھ لیں، مسائل دیکھ لیں، جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈکیتی، چوری، لوٹ مار، قتل و غارت، یہ مسائل اپنی جگہ سارے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دعوے بھی کرتے ہیں، حکومت بھی ان کی رہتی ہے، لیکن یہ جو وسائل ہیں وہ دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیں، جو نہیں دے گا اس کو یقینی طور پر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ الیکشن زیادہ دور نہیں ہے، لوگ ہو سکتا ہے خاموش ہوں، احتجاج نہ ہو رہے ہوں، لیکن جو ووٹر ہے وہ اپنا بدلہ جو ہے وہ الیکشن کے دن لے لیتا ہے، اور وہ اس پارٹی کو یا ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیتا جنہوں نے جھوٹے وعدے کیے ہوئے ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میاں صاحب نے یہاں پر امن قائم کیا، امن و امان، تو امن و امان جو متاثر ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر وہ تو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، صوبائی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے۔ اگر وہ اس میں ہلکا ہاتھ رکھیں گے یا اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو پھر یہ چیز ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت تو صرف چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ کافی سالوں تک امن و امان رہا، اور یہاں جو گینگ وارز تھیں، بڑے بڑے گینگز تھے، بڑے بڑے جو قاتل تھے، بڑے بڑے جو کرمنلز تھے، وہ سارے یہاں سے یا تو مار دیے گئے تھے، یا اریسٹ ہو گئے تھے، جیلوں میں ڈال دیے گئے تھے، یا ملک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ چیزیں تو کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ اگر آپ نے امن و امان لانا ہے تو آپ کو سخت احکامات تو کرنے پڑیں گے۔ بہت شکریہ، سلیم زاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی تفصیلاً بات کی انہوں نے کراچی کے جو امن و امان کے حوالے سے، میاں صاحب نے جو یہاں پر اقدامات کیے اور یہاں پر آپریشن کیا، اس کے بعد یہاں پر امن و امان بحال ہوا، یا انہوں نے جو پاکستان میں جو ہے جو کام کیے اس پر روشنی ڈالی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب جو ہے واپس آ رہے ہیں، اور پھر سے جو ہے پاکستان کے جو بہتری ہے مستقبل کے لیے اس پر کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ گرفتاری سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر ان کو اس طرح کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے، اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ آئندہ الیکشن بھی لڑیں گے، اور الیکشن جیتنے کے بعد واپس جو ہے وہ اپنی حکومت بھی بنائیں گے اور اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے۔